بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ البقرہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب نہیں شک میں، ہدایت لی ہے پرہیزگاروں۔ وہ بلند رتبہ کتاب، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ تعلق سورہ فاتحہ کو الحمد سے شروع فرمایا، جس کے معنی اس قدر ظاہر ہیں کہ بچے بھی جانتے ہیں، اور ہر شخص سنتے ہی اس کے سمجھنے اور جاننے میں کچھ تعامل نہیں کرتا۔ لیکن سورہ بقرہ کو الف لام میم سے شروع فرمایا، جس کے معنی میں عام تو کیا بڑے بڑے علماء اور اولیاء بھی حیران ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن پاک بعض لحاظ سے بہت آسان ہے اور بعض اعتبار سے سخت مشکل۔ اس کے بعض ظاہری معنی تو اس قدر آسان ہے کہ سن کر ہی سمجھ آ جاتے ہیں، اور بعض اسرار و رموز اس قدر دشوار ہیں کہ جس کے لیے عقل انسانی کافی نہیں ہوتی، نقل حدیث ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھو، دنیا کی بعض چیزیں ایسی عام ہیں کہ ہر شخص کو بلا تکلف مل جاتی ہیں، جیسے ہوا، پانی وغیرہ، اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ بہت دشواریوں سے خاص ہی کو ملتی ہیں، جیسے ہیرا اور موتی وغیرہ۔ اگر قرآن کریم بالکل آسان ہوتا تو کوئی شخص شیخی سے کہہ سکتا تھا کہ میرا دماغ اس کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ضرورت تھی کہ کچھ راز کی باتیں اس میں ایسی بھی ہوں جن کو سنتے ہی بڑے سے بڑا عالم اپنے عجز کا اقرار کرتے ہوئے پکار کر یہ کہنے لگے کہ سبحانک لا علم لنا، کہ اے پروردگار ہمیں خبر نہیں، اپنے راز تو ہی جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کا اول کلمہ وہ مقرر کیا کہ جس کو سن کر انسان اپنی عاجزی کا اقرار کرے۔ تفسیر الف لام میم۔ حق تو یہ ہے کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم کو چاہیے کہ اس کے حق ہونے پر ایمان لے آئیں اور یہ کہہ دیں کہ اس کے معنی وہ ہیں جو رب تعالیٰ نے بتائے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے۔ تفسیر روح البیان شریف میں اس جگہ فرمایا کہ یہ الف لام میم ان کلاموں میں سے ہے جن کے معنی کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں ہوتی تھی۔ ڈاک خانے کے ذریعے حکام کے پاس کچھ شاہی تاروں میں ایسے حروف آتے ہیں کہ جن کو خود تار کا لینے والا پوسٹ ماسٹر اور لانے والا تار بابو بھی نہیں سمجھتا، لیکن جس حاکم کے پاس وہ تار آتا ہے وہ اسے خوب سمجھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب نے سب کچھ بتا کر حضور کو بھیجا، ورنہ حضور ان متشابہات کے معنی ہرگز نہ سمجھتے اور ان کا نزول بیکار ہوتا۔ نیز رب نے صلاۃ، زکوٰۃ وغیرہ ساری عبادات کا حکم دیا، مگر کسی عبادت کی تفصیل نہ بیان کی۔ نہ حضور نے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے مال سے کتنی دیں، کب دیں، کیسے دیں۔ بلا تعامل صحابہ کو ہر حکم قرآنی کی تفصیل سمجھا دی۔ کلمہ الف لام میم نے ہی حضور کا علم اور عالم پیدا ہونا بتا دیا۔ چنانچہ روایت سے ثابت ہے کہ جب کاف ہا یا عین صاد نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب عرض کی کاف تو حضور نے فرمایا میں نے جان لیا، پھر عرض کیا ہا، فرمایا میں نے جان لیا، پھر عرض کیا یا، فرمایا میں نے جان لیا، پھر عرض کیا عین، فرمایا میں نے جان لیا، اور پھر عرض کیا صاد، فرمایا میں نے جان لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جان لیا؟ مجھے تو کچھ خبر نہ ہوئی۔ لیکن بعض علماء کرام نے بطریق تاویل ان کے کچھ معنی بیان کیے ہیں، لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ حقیقی معنی وہی ہیں جو رب جانے۔ وہ تاویلیں یہ ہیں: نمبر 1، الف لام میم قرآن پاک کا نام ہے۔ نمبر 2، الف لام میم سورہ بقرہ کا نام ہے، بلکہ جو بھی صورتیں اس قسم کے حروف سے شروع ہوتی ہیں وہ اس صورت کا نام ہی ہوتی ہیں، جیسے ہا میم یا الف لام را وغیرہ۔
نمبر 3، اس کا ہر حرف حق تعالیٰ کے بعض ناموں کا پہلا حرف ہے، یعنی الف سے مراد ہے اللہ اور لام سے مراد لطیف، میم سے مراد معین یا مجید یا منان۔ نمبر 4، الف سے مراد انا یعنی میں، لام سے مراد اللہ، میم سے مراد عالم یعنی میں جانتا ہوں۔ نمبر 5، یہ اللہ اور دوسری ذاتوں کے ناموں کے مخفف حروف ہیں، یعنی الف سے مراد اللہ، لام سے جبرائیل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مقصود یہ ہوا کہ اس میں قرآن پاک کے بھیجنے والے اور پہنچانے والے اور وصول کرنے والے کا نام ہے، یعنی یہ قرآن کریم اللہ نے بھیجا، جبرائیل لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پایا۔ یہ حرفوں ہی کے نام ہیں، یعنی اس سے مراد الف لام میم ہی ہیں۔ تو منشا یہ ہے کہ قرآن پاک بھی انہی حرفوں سے بنا جن سے اے انسان تیرے کلام بنتے ہیں، لیکن پھر اس قدر اعلیٰ کلام ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام الہی ہے۔ اعتراضات۔ پہلا اعتراض، قرآن پاک تو عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اگر اس کی مراد اس قدر چھپی ہوئی تھی تو اسے قرآن پاک میں رکھا ہی کیوں گیا؟ اگر یہ راز کی بات تھی تو صیغہ راز میں رکھی جاتی۔ جواب، یہ خیال محض غلط ہے کہ قرآن کریم صرف عمل کے لیے آیا، ہم اس کی تحقیق مقدمہ میں کر چکے ہیں۔ حق یہ ہے کہ بعض آیتیں جاننے کے لیے جیسے اللہ کی ذات و صفات کی آیتیں، اور بعض آیتیں فقط ماننے کے لیے، یعنی انہیں جانو مت صرف مان لو کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ بعض آیتیں ڈرنے کے لیے جیسے عذاب کی آیتیں، اور بعض آیتیں خوش ہونے اور امید کے لیے جیسے رحمت کی آیتیں۔ تو یہ متشابہات صرف ماننے کے لیے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ انہیں قرآن پاک میں کیوں رکھا گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ چند حکمتوں سے۔ نمبر 1، ان پر ایمان لانا۔ نمبر 2، ان کی تلاوت کرنا، کیونکہ تلاوت میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگرچہ الف لام میم کے معنی سمجھ میں نہ آئیں، مگر اس کے پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ نمبر 3، اس سے حضور علیہ السلام کی شان معلوم ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کے ایسے رازدار ہیں کہ ان کے رازوں تک فرشتوں کی بھی رسائی نہیں۔ نمبر 4، عالموں کی آنکھیں نیچی ہوں گی اور دل سے غرور جاتا رہے گا، اور انہیں اپنی عاجزی نیاز مندی کا اقرار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر عالم ہر چیز کے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ان کلمات کو نہ سمجھ سکے گا تو یہی کہتے بنے گی کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ نمبر 5، ان کے معنی کا نہ سمجھنا قرآن کے خدائی کتاب ہونے کی دلیل ہوگی، کیونکہ جہاں تک دماغ کی رسائی نہ ہو اسے یہی کہتے بنتا ہے کہ یہ خدا کی چیز ہے۔ دوسرا اعتراض، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یعنی ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا، اور تم کہتے ہو کہ یہ قرآن کریم کی بعض آیتیں بے حد مشکل ہیں، تو تمہاری یہ بات کلام الہی کے خلاف ہوئی۔ جواب، یہ آیت آپ نے پوری نہ پڑھی۔ پوری آیت یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یعنی ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے یا نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے، یعنی کوئی بھی آسمانی کتاب کسی امتی نے حفظ نہ کی۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ بچوں کو بھی حفظ ہے، تو یہ حفظ کے لیے آسان ہے، نہ کہ سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح اس قرآن پاک کے ذریعے سے رب کو پہنچانا آسان ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے ذریعے سے رب کو پہچاننا آسان ہے، نہ یہ کہ اسرار سمجھنا۔ کیا قرآن پاک کی وہ آیت نہ دیکھی وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یعنی ان متشابہ آیتوں کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس جواب سے صدہا اعتراضات اٹھ جائیں گے، کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نور ہے، قرآن کریم دلیل ہے، قرآن کریم ہدایت دینے والا، قرآن کریم تبلیغ کا ذریعہ ہے، قرآن کریم کتاب مبین یعنی کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اگر اس کی بعض آیتیں بالکل چھپی ہوئی اور مشکل ہوتی تو وہ نور ہوتی، نہ ہدایت نہ دلیل۔
ان سب کا جواب ہمارے مذکورہ جواب سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم کی ساری آیتیں حق تعالیٰ کو پہچاننے کی دلیل دینے والے اور اپنے لانے والے کی صداقت کے لیے نور وغیرہ ہے، نہ یہ کہ ہر ایک کا راز سمجھنا بھی آسان ہے۔ تیسرا اعتراض، متشابہات قرآنیہ کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، صرف رب کو ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ جواب، یہ غلط ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا علم نہ دیا جاتا تو ان کا نزول بیکار ہوتا۔ رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ رب نے حضور کو سارا قرآن سکھا دیا، تو قرآن میں متشابہات بھی ہیں۔ اگر ان کی تعلیم نہ دی جاتی تو سارے قرآن کی تعلیم نہ ہوتی۔ یہ اس آیت کے خلاف۔ تمہاری پیش کردہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ بغیر تعلیم الہی ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا۔ یہاں صرف نحوی قاعدے کافی نہیں، ذالک الکتاب، اس کا تعلق پہلے سے یہ ہے کہ اگر الف لام میم قرآن پاک کی سورت کا نام ہو تو وہ مبتدا ہوگا، اور یہ اس کی خبر، تو معنی یہ ہوں گے کہ الف لام میم یہ کتاب ہے۔ اگر وہ متشابہات میں سے ہے تو یہ الگ جملہ بنے گا۔ اس طرح کے ذالک مبتدا اور الکتاب خبر، یعنی یہ قرآن کتاب کامل ہے۔